انگریزی زبان کا مشہور شاعر جان ملٹن۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو انگریزی زبان کے مشہور شاعر جان ملٹن کے بارے میں بتاؤں گا۔ جان ملٹن، جس نے پیراڈائز لاسٹ نامی عظیم رضویہ نظم لکھ کر دنیا کے 10 بہترین شعراء کرام میں اپنی جگہ بنائی، وہ 17ویں صدی کا ایک بہترین شاعر تھا جس نے شاعری کو نئی جہت دی۔ نہ صرف شاعری میں ہی عظیم مقام پایا بلکہ نثر میں بھی ایریوپاجیٹیکا یعنی آزادی اظہار پر ایک مایہ ناز کتاب لکھ کر اصلاحی ادب میں بھی بلند مقام حاصل کیا۔ اس نے جمہوریت اور چرچ کی تحریک میں بادشاہ چارلس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا اور انگلینڈ میں جمہوری اقتدار کی فروغ کے لیے کام کیا۔ آج کی دنیا میں تمام انگریزی بولنے والے ممالک کے تعلیمی نصاب میں اس کی مشہور نظم پیراڈائز لاسٹ شامل نصاب رہتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جان ملٹن 9 دسمبر 1608 میں پیدا ہوا اور 8 نومبر 1674 میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ انگریزی ادب کا ایک ایسا شاعر تھا جس کے کلام کو نہ صرف انگریزی ادب میں بلکہ عالمی ادب میں بھی ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی بعض نظمیں دنیا کے اعلیٰ ترین ادب میں شمار کی جاتی ہیں۔ ملٹن لندن میں پیدا ہوا اور سینٹ پال اسکول اور کرائسٹ کالج کیمبرج میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے انگریزی اور لاطینی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ شروع میں وہ کلیسا میں داخل ہونا چاہتا تھا، بعد میں اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا اس لیے کہ کلیسائے انگلستان میں رسم پرستی بہت آ گئی تھی۔ آخرکار اس نے شاعری پر پوری توجہ صرف کرنے کا فیصلہ کیا اور کیمبرج میں تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کی جائیداد پر رہنے لگا۔ یہاں اس نے کئی نظمیں لکھیں، جس میں اس کی ایک نہایت عظیم نظم لیسیڈس بھی ہے جو اس نے اپنے دوست ایڈورڈ کنگ کے وفات پر لکھی تھی۔ 1638 میں اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ اٹلی گیا۔ وہاں سیر کے علاوہ کئی اہم شخصیتوں سے ملا، ان میں گیلیلیو بھی تھا اور اس نے وہاں کافی مطالعہ بھی کیا۔ 1 سال بعد واپس آیا اور بڑے زور و شور کے ساتھ کلیسا میں اصلاح کی مہم میں لگ گیا۔ کئی رسالے لکھے۔ 1643 میں اس نے میری پاول کے ساتھ شادی کی جو 1 سال بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی سال ملٹن نے 4 رسالے لکھنے شروع کیے جن پر طوفان کھڑا ہو گیا۔ ایک میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ نبھ نہ سکے تو طلاق لے لینا اخلاقاً جائز ہے۔ اس نے ایک اور رسالہ پریس کی آزادی پر لکھا جس کا عنوان تھا ایریوپاجیٹیکا۔ اسے اس کی نشری تصنیفات میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس میں پارلیمنٹ کے پریس پر لگائی گئی پابندی پر سخت تنقید تھی۔ ایک اور رسالے میں اس نے اس بات پر بحث کی ہے کہ رعایا اپنے نااہل بادشاہ کو تخت سے ہٹا سکتی ہے اور اسے موت کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ ملٹن کی آنکھیں بچپن میں ہی خراب تھیں۔ جب بہت زیادہ کام کیا تو آنکھیں بالکل جواب دے گئیں اور وہ بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے سیکریٹری کی مدد سے کام چلانے لگا۔ وہ ایک زمانے سے شاہکار نظم لکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک طویل نظم بلیک ورسز میں لکھی جو 1667 میں مکمل ہوئی، جو 12 جلدوں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس کا نام اس نے پیراڈائز لاسٹ رکھا۔ ہم اثروں نے اس کی اس نظم کی بہت تعریف کی اور اس کے بعد سے یہ عظیم رزم نظموں میں شامل ہونے لگی۔ اس میں آدم اور حوا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم کے ذریعے اس نے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ کے بارے میں سمجھایا ہے۔ پیراڈائز لاسٹ کے علاوہ پیراڈائز ریگینڈ اس کی ایک اور طویل بلینک ورسز نظم ہے جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے یونانی ٹریجڈی کے نمونے پر ایک منظوم ڈرامہ بھی لکھا ہے جس کا قصہ انجیل سے لیا گیا ہے۔ ملٹن اگرچہ بنیادی طور پر پروٹسٹنٹ مسلک کا تھا لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کے اپنے ذاتی عقائد تھے جو اس نے اپنے ایک رسالے میں تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہ رسالہ اس کی زندگی میں شائع نہیں ہوا، اس کا سراغ بہت بعد میں لگا اور پھر یہ شائع ہوا۔
امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انگریزی ادب کے اس عظیم شاعر کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔